بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے باب سعادت، نماز کے بارے میں 114 نقطے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 5 پڑھیں گے۔ نقطہ نمبر 90، مسجد میں مال و اولاد کے ساتھ جائیں۔ قرآن میں ارشاد ہے مال اور اولاد دنیاوی حیات کی زینت ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 46۔ دوسری جگہ ارشاد ہے جس وقت کسی مسجد میں جاؤ زیب و زینت کے ساتھ جاؤ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 31۔ اگر دونوں آیتوں کو جمع کیا جائے تو مطلب یہ نکلے گا کہ اپنی زینت یعنی اولاد کو بھی ساتھ لے جایا کرو، مسجد سے آشنا کرو اور کچھ مال و منال بھی ساتھ لے جایا کرو کہ اگر کوئی محتاج و فقیر مل جائے تو اس کی مدد بھی کر سکو۔ یقیناً مسجد کے لیے صاف ستھرا لباس، خوشبو، متانت و وقار کے ساتھ رہنا، کسی لائق امام جماعت کا انتخاب کرنا وغیرہ کو زینت کا مصداق قرار دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 91، نماز اسلامی اخوت کے لیے شرط ہے۔ سورہ توبہ میں خداوند عالم کفار و مشرکین کا تعارف کرانے اور ان کے غلط مقاصد اور سازشوں سے آگاہ کرنے کے بعد فرماتا ہے لیکن اگر انہوں نے توبہ کر لی اور نماز قائم کی اور اپنے مال سے زکوٰۃ بھی ادا کر دی تو وہ لوگ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 11۔ اس آیت میں ایمانی بھائی ہونے کی ایک شرط نماز کا قائم کرنا بھی ہے۔ 92، کفار آپ کی نماز سے ناخوش ہیں۔ بعض یہودی اور عیسائی حضرات جب مؤذن کی آواز سنتے تھے یا مسلمانوں کو نماز کے لیے کھڑا دیکھتے تھے تو مذاق اڑانے لگتے تھے، اسی لیے قرآن نے ان کے ساتھ دوستی سے منع کیا ہے۔ 93، نماز کے ساتھ مذاق پورے دین کے ساتھ مذاق ہے، ایسوں سے دوستی ممنوع ہے۔ مشرکین مکہ میں سے دو اشخاص رفع اور سعید اسلام کا اظہار کرتے ہیں اور پھر منافقین سے مہلک ہو جاتے ہیں۔ بعض مسلمان ان کے ہاں آمد و رفت رکھتے تھے۔ آیت نازل ہوئی، اے مومنین، جو لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اولیاء کی لفظ یہاں دوست کے معنی میں ہے، سرپرست کے معنی میں نہیں ہے، جس کی دلیل خود شان نزول ہے۔ جیسے ہی تم لوگ نماز کے لیے اذان کہتے ہو وہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 57 اور 58۔ ان دونوں آیتوں میں یک بعد دیگر پہلے ارشاد ہوتا ہے وہ لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے بعد خدا فرماتا ہے یہ لوگ اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ معلوم ہوا اذان دین کا نچوڑ اور آئینہ ہے۔ بہرحال ان لوگوں کو مسلمانوں پر ولایت کا حق نہیں ہے اور مسلمانوں کو نہ تو ان سے دوستی اور تعلقات قائم کرنا چاہیے اور نہ ہی ان کے فریب اور جال میں پھنسنا چاہیے۔ 94، تارک الصلاۃ کو محبوب نہ بناؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار، میں نے اپنی ذریت کو اس بے آب و گیا پہاڑی علاقے میں ساکن قرار دیا ہے کہ وہ نماز قائم کرے اور پس تو بھی لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ جی ہاں، جو لوگ نماز قائم کرنے کے لیے کسی بھی علاقے اور دیار میں ہجرت کرتے ہیں اور اس راہ میں ہر طرح کی سختی اور مصائب برداشت کرتے ہیں، خداوند شکور ان کی زحمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ نماز قائم کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھاتے، خواہ وہ حضرت ابراہیم کی نسل سے ہی کیوں نہ ہوں، اس بات کے سزاوار نہیں کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہوں۔ نمبر 95، کسی بھی عمل کے لیے اس قدر تاریخی شواہد نہیں ملتے۔ خود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین، نیز تمام اصحاب و انصار، دوست و احباب، مومنین و مسلمین نے تمام بلند و بالا چوٹیوں، میناروں، مکانوں کی چھتوں، مسجدوں، خانقاہوں، مدرسوں، ریڈیو اور ٹیلی ویژنوں سے بر اعظموں، ملکوں، شہروں اور دیہاتوں میں طویل تاریخ کے دوران مرد ہوں یا عورت، بوڑھے ہوں یا جوان، ہمیشہ اذان و اقامت کہہ کر شہادت دی ہے کہ نماز بہترین عمل ہے۔ حی علی خیر العمل، کسی بھی عمل خیر کے لیے اس قدر گواہ زبانیں اور نعرے نہیں ملتے جو اس کے بہترین عمل ہونے کے بارے میں اعلان کریں۔ علاوہ ازیں سب نے گواہی دی ہے کہ نماز ہی میں کامیابی اور رستگاری ہے۔ حی علی الفلاح۔ نمبر 96، گھروں کی نقشہ کشی اور نماز۔ شہروں کی آبادی اور گھروں کی تعمیر کے وقت نماز اور قبلے کے مسائل فراموش نہیں کرنے چاہیے۔
خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے اپنے گھروں کو قبلہ قرار دو اور نماز قائم کرو، سورہ یونس آیت نمبر 87۔ ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون سے وحی کی کہ بنی اسرائیل کی سکونت کا مسئلہ حل کریں اور مصر میں اپنی قوم والوں کے لیے مکان بنا کر ان کو پراگندگی اور دربردری کی زندگی سے نجات دلائیں۔ صاحبہ خانہ ہونے کے بعد ان کے ہاں وطن اور اپنے وطن کے دفاع کا احساس اجاگر ہوگا، لیکن شہر آباد کرتے وقت اپنے گھروں کو قبلہ قرار دیں تاکہ کسی مشکل کے بغیر نماز قائم کر سکیں۔ ایران میں بعض شہروں کی آبادی کا نقشہ آیت اللہ شیخ بہائی نے تیار کیا ہے۔ ان میں سڑکوں اور گلیوں کی اس طرح نقشہ کشی کی گئی ہے کہ جہاں سے بھی دیکھیے قبلہ بالکل سیدھا ہے، کسی انحراف اور کجی کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً یہاں آیت میں لفظ قبلہ کے دوسرے معنی بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن اقیم الصلاۃ پر توجہ کرتے ہوئے یہی معنی بہتر سمجھ میں آتے ہیں۔ نمبر 97، الہی نمائندہ نمازیوں کا کسی سے معاملہ نہیں کرتا۔ قریش کی بزرگ شخصیتوں نے حضرت رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشکش کی ان غریب و نادار مسلمانوں کو اپنے ارد گرد سے ہٹا دیجیے تو ہم آپ کے گرد جمع ہو جائیں۔ آیت نازل ہوئی، اے رسول انہی لوگوں کے ساتھ رہو جو صبح و شام خدا کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد نماز پڑھنے والے ہیں۔ آسودہ حال لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نادار اور غریب نمازیوں کو خود سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ چھٹا حصہ قرآنی نکات۔ نمبر 98، نماز اور قرآن۔ نماز کا قیام اور زندگی قرآن کی بقا اور زندگی ہے، کیونکہ ہر نمازی مجبور ہے کہ اپنی روزانہ کی 17 رکعتوں میں 10 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کرے، اور چونکہ سورہ مبارکہ میں 7 آیتیں ہیں لہٰذا ایک نمازی روزانہ کم از کم قرآن کی 70 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ دوسرا سورہ جو حمد کے بعد پڑھا جاتا ہے اس میں بھی چند آیتیں ہوتی ہیں۔ فرض کیجئے اگر سورہ توحید قل هو اللہ احد پڑھتے ہو تو اس میں 5 آیتیں ہیں۔ اب کوئی شخص اس کو 10 رکعتوں میں 10 مرتبہ پڑھے تو 50 آیتیں ہو گئیں۔ کل ملا کر ایک نمازی کی زبان پر روزانہ 120 آیتیں جاری ہوں گی۔ ہر روز اتنی مقدار میں آیتوں کی تلاوت قرآن مجید کی اس کی مہجوریت سے نکالنے کے علاوہ معاشرے میں قرآن اور انسان کے درمیان رابطے کو بھی زیادہ تقویت دیتی ہے۔ اس سے قطع نظر اکثر اوقات انسان سورہ توحید کے بجائے دوسرے سورے بھی پڑھا کرتا ہے، جو قرآنی سوروں کے حفظ کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اکثر قرآن اور نماز کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، سورہ فاطر آیت نمبر 29۔ دوسری جگہوں پر ملتا ہے وہ لوگ جو قرآن سے متمسک ہوئے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، سورہ اعراف آیت نمبر 170۔ جی ہاں، قرآن اور نماز دونوں ظاہر میں بھی ایک ساتھ ہیں اور باطن میں بھی۔ نمبر 99، نماز کی فرشتوں سے شباہت۔ قرآن مجید کے سوروں میں سے ایک سورہ صفات ہے۔ خداوند عالم نے اس سورے کی پہلی آیت میں ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے جو ایک صف میں ہیں۔ قرآن نے چند دوسری جگہوں پر بھی فرشتوں کی صفوں اور اطاعت کے لیے ان کے ہمتن آمادگی کے سلسلے میں گفتگو کی ہے۔ قرآن کے ایک دوسرے سورے کا نام بھی سورہ صف ہے، جس میں ان مجاہدین کی تعریف کی گئی ہے جو صفیں جما کر راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں۔ یہ دونوں کلمے صف و صفات جو قرآن کے 2 سوروں کے نام ہیں اس توجہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو قرآن کے اندر نظم و ضبط کے سلسلے میں پائی جاتی ہیں۔ انسان نماز جماعت کی صفوں میں کھڑا ہو کر ان فرشتوں سے شباہت پیدا کر لیتا ہے جو بہت بڑی صفوں میں کھڑے ہیں۔ نقطہ نمبر 100، نماز پورے قرآن میں۔ قرآن کے سب سے بڑے سورہ بقرہ میں بھی نماز کے بارے میں گفتگو ملتی ہے۔ متقین حضرات نماز قائم کرتے ہیں، اور سب سے چھوٹے سورہ کوثر میں بھی نماز کے بارے میں ذکر ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اب جب کہ ہم نے تم کو کوثر اور خیر کثیر عطا کر دیا تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو اور اونٹ کی قربانی دو۔ قرآن کے سب سے پہلے نازل ہونے والے سورے میں بھی نماز کا تذکرہ ہے، اور سب سے آخر میں نازل ہونے والے سورے میں بھی نماز کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ 80 سے زیادہ مقامات پر قرآن میں نماز کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔
نمبر 101 تمام عبادتوں کے ساتھ نماز کا روزہ کے ساتھ ذکر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 45 نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ تفسیروں میں صبر سے مراد روزہ ہے۔ نماز کا زکوٰۃ کے ساتھ ذکر۔ سورہ توبہ آیت نمبر 71 نماز کا حج کے ساتھ ذکر، نماز کا جہاد کے ساتھ ذکر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 121 حضرت امام حسین علیہ السلام نے روزہ عاشور اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھی۔ مجاہدین کی شان میں قرآن ربط اللسان ہوا۔ نماز کا امر بالمعروف کے ساتھ ذکر۔ جناب لقمان اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں، اے فرزند نماز قائم کرو، اچھائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو۔ سورہ لقمان آیت نمبر 17 نماز کا سماجی انصاف کے ساتھ ذکر۔ اے رسول کہہ دیجئے، میرے رب نے عدل و انصاف کے ساتھ حکم دیا ہے اور ہر عبادت میں اپنا چہرہ اسی کی طرف قائم رکھو۔ نماز کا قرآن کی تلاوت کے ساتھ ذکر۔ جو لوگ کتاب خدا کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز کا باہمی کرتے ہیں، جو لوگ کتاب خدا کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 39 نماز کا باہمی مشورے کے ساتھ حکم، اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے کام باہمی مشورے سے انجام دیتے ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 38 اسی طرح قرض حسنہ کے حکم کے ساتھ بھی قرآن میں نماز کا ذکر آیا ہے۔ نمبر 102 نماز اور رحمت۔ نماز میں لفظ رحمت کا کہ اتنا شاہدی کوئی اور کلمہ استعمال ہوا ہو۔ بسم اللہ پڑھتے وقت بھی ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر الحمدللہ رب العالمین کے بعد بھی ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اور سورہ حمد کے بعد دوبارہ بسم اللہ میں ہم رحمان الرحیم کی تکرار کرتے ہیں۔ اگر اس لفظ رحمت کی تکرار روزانہ کم از کم 7 مرتبہ پوری توجہ اور حضور قلب کے ساتھ ہو تو انسانی رحمت معاشرہ اور فرد کے اندر جوش مارنے لگے گی، اور اگر رحمت جوش میں آ جائے تو امداد باہمی کا جذبہ، محبتیں، ایک دوسرے تعاون، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہیاں، معافیاں اور بخششیں روایج پیدا کر لیں گی، اور جن لوگوں کے درمیان باہمی تعاون اور رحمتیں زندہ ہو جائیں، خدا کی خاص رحمتوں کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ نمبر 103 نماز اور برات۔ ہم نماز میں ان لوگوں سے جو گمراہ ہیں اور جن پر خدا کا غضب ٹوٹ کر برستا ہے برات اور پناہ مانگتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قرآن میں بہت سے ایسے افراد اور بہت سی ایسی قومیں ذکر ہوئی ہیں کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ فرعون و قارون و ابو لہب و منافقوں، بے عمل ملاؤں، سود خور یہودیوں اور تن پروروں کے گروہ جو آرام طلب دنیا پرست دانشوروں اور قانون شکنوں کی طرف بھاگتے ہیں اس میں شامل ہیں۔ ان کے لفظ غضب اور لعنت کا استعمال ہوا ہے، اور انہی گروہوں اور لوگوں کو گمراہ کہہ کر پہچنوایا گیا ہے، چاہے خدا نے ان کو دنیا میں اپنے عذاب میں مبتلا کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ یہ گمراہ اور غضب خدا کے مستحق افراد کئی گروہ میں بٹے ہوئے ہیں کہ جن کا ذکر کرنا اس مختصر رسالے میں مناسب نہیں ہے۔ نمبر 104 نماز اور تسبیح۔ رکوع اور سجود میں ہم 3 مرتبہ سبحان اللہ یا دونوں سجدوں میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اور رکوع میں 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہہ کر خداوند عالم کی تسبیح کرتے ہیں۔ کم از کم خاک کے معمولی ذروں، سنگریزوں، چاند ستاروں، بے جان پتھروں اور پیڑ پودوں سے تو ہم تسبیح و تقدیس میں پیچھے نہ رہیں۔ جب قرآن کے مطابق تمام چیزیں خدا کی تسبیح کرتی ہیں تو ہم کیوں نہ کریں۔ نغمہ زن چمن دہر میں ہر ایک بلبل، صرف انسانی کرتے نہیں اس کی تسبیح۔ کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی تسبیح کرتا ہے۔ یہ اور باتیں ہم قرآن مجید بقول ان کی تسبیح و تقدیس سمجھ نہیں پاتے۔ قرآن میں واقعہ موجود ہے کہ ہدہد جناب سلیمان کے پاس آیا اور آپ سے ایک ایسے علاقے میں لوگوں کی صورت پرستی کے بارے میں فریاد کی کہ جہاں ایک عورت حکومت کرتی تھی۔ اگر ہدہد ایک پرندہ توحید و شرک کے مفہوم کو سمجھتا ہے اور اس کی اچھائی اور برائی کو درک کرتا ہے، مرد اور عورت کی شناخت کے ساتھ پوری خبر اپنے حاکم حضرت سلیمان تک پہنچا سکتا ہے، تو اس کو قبول کرنے میں کون سی چیز مانے ہے کہ وہ سبحان اللہ بھی کہتا ہو اور خدا کی تسبیح پڑھتا ہو؟ کیا قرآن میں نہیں ہے کہ ایک چونٹی نے اپنی باقی ساتھی
چیونٹیوں سے کہا تھا اپنے اپنی بلوں میں چلی جاؤ کہ کہیں یہ جناب سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تم کو کچل نہ دے۔ اب کیا تعجب ہے کہ جو چیونٹی لوگوں کے نام تک سے واقف ہے سبحان اللہ بھی کہتی ہو۔ نقطہ نمبر 105، نماز کے ناموں میں سے ایک قرآن بھی ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 78 جس میں نماز کے اوقات بیان ہوئے ہیں، ارشاد ہوتا ہے اول ظہر سے نصف شب تک 4 نمازیں ظہرین و مغربین پڑھو، اور قرآن فجر یعنی صبح کی نماز قائم کرو، کیونکہ صبح کی نماز وہ ہے جس پر رات اور دن دونوں کے فرشتوں کی گواہی ہوتی ہے۔ آیت میں دلوک الشمس آیا ہے جس سے مراد اول ظہر یا زوال آفتاب کا وقت ہے، جب سورج مغرب کی طرف ڈھلتا ہے، اور غسق اللیل سے مراد نصف شب ہے۔ اول ظہر سے نصف شب تک 4 نمازیں ظہر، عصر، مغرب و عشاء پڑھی جانی چاہیے۔ قرآن الفجر سے مراد یہی فجر کی نماز سے۔ سنی اور شیعہ روایات کے مطابق رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے دونوں اس کی ادائیگی پر گواہی دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں صلاۃ الفجر کے بجائے قرآن الفجر کی لفظ آئی ہے۔ نمبر 106، نماز اور طہارت۔ قرآن نے وضو، غسل اور تیمم کے کچھ آثار بیان کیے ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں۔ نمبر 1، تاکہ تم کو پاک کرے، سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ نمبر 2، تاکہ خداوند عالم اپنی نعمتیں تم پر تمام کرے، سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ تاکہ تم شکر گزاروں میں ہو جاؤ، سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ خداوند عالم طاہر اور پاکیزہ لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ اگر ظاہری پاکیزگی ان تمام آثار کی حامل ہے تو دل کا نفاق، ریاکاری، شرک، شک و شبہات، کنجوسی، حرص و طمع جیسی تمام دوسری آفتوں سے پاکیزہ ہو جانا کیسے اثرات رکھتا ہوگا۔ معنوی پاکیزگی اس قدر اہمیت رکھتی کہ خداوند عالم نے ان لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے جو لوگ پاک و پاکیزہ رہنا پسند کرتے ہیں فرمایا ہے ایسی مسجد میں نماز پڑھا کرو جہاں کے لوگ پاک رہنا پسند کرتے ہوں۔ نمبر 107، نماز رہبری کے مساوی ہے۔ قرآن میں 2 جگہ وَمِن ذُرِّیَّتِی کا کلمہ استعمال ہوا ہے، اور دونوں جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے نقل ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اس وقت جب جناب ابراہیم کڑی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد خداوند عالم کی طرف سے مقام امامت پر فائز ہوئے ہیں، تو فوراً خدا سے چاہا کہ میری ذریت میں بھی امامت اور رہبری باقی رہے، لیکن جواب ملا ظالم رہبر نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہاری اولاد میں کسی سے ظلم سرزد ہو گیا تو وہ رہبر نہ ہو سکے گا۔ دوسری جگہ جہاں اپنے لیے آپ نے نماز قائم کرنے والوں میں شمار کیے جانے کے سلسلے میں دعا کی فرمایا ہے من ذریتی، سورہ ابراہیم آیت نمبر 40، یعنی خدایا تو میری نسل اور اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والوں میں سے قرار دے۔ امامت اور رہبری کے حامل ہونے اور نمازیوں میں شمار کیے جانے کے لیے حضرت ابراہیم نے 2 جگہوں وَمِن ذُرِّیَّتِی کا استعمال کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم کی نظر میں نماز کا مقام رہبری کے مقام کے مساوی ہے، اس کے مثل ہے۔ 7واں حصہ، نماز کے آداب۔ نقطہ نمبر 108، نماز اور احتمامات۔ اسلامی روایت میں ہے کہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام نماز کے لیے ایک خاص لباس رکھتے تھے۔ خدا کے حضور خصوصاً عید اور جمعے کی نمازوں میں شرف یابی کا لباس مخصوص تھا، جس کو پہن کر یہ حضرات نمازیں ادا کرتے تھے۔ نماز استسقاء، خشک سالی رفع کرنے کے لیے پڑھی جانے والی نماز کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ امام جماعت اپنا لباس الٹ کر زیب تن کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ عاجزی اور ذلت کا اظہار ہو۔ نماز کے وقت تولیہ جیسا کوئی کپڑا شانوں پر ڈال لے۔ اس طرح کے دستورات سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی کیفیت کچھ خاص آداب اور احتمامات رکھتی ہے۔ نہ صرف نماز بلکہ شریعت کا ہر مقدس حکم اپنے خاص ادب رکھتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو بھی توریت کی آیتوں کو لینے کے لیے 40 شب و روز کوہ طور پر مخصوص مراسم اور مناجات ادا کرنی پڑیں گی۔
نماز ایک معنوی معراج ہے جو ہر پہلو سے آمادگی پیدا کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ نماز کے تمام آداب، شرائط اور احکامات سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور اس کو ایک سرکاری قسم کے اہتمام کے ساتھ جو مخصوص قسم کے آداب اور رسوم کا حامل ہے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اپنا وہ لباس جس میں آپ نے 10 لاکھ رکعتیں نماز پڑھی تھیں اپنے انقلابی شاعر جناب دیبل کو ہدیہ کیا تھا۔ جناب دیبل بنی عباس کی حکومت میں 20 سال تک مخفی زندگی بسر کر رہے تھے اور تقریباً 90 سال کی عمر میں صبح کی نماز کے بعد شہید کر دیے گئے۔ شہر قم کے لوگوں نے اس لباس کو پیسے دے کر خریدنا بھی چاہا، مگر جناب دیبل نے اس کو فروخت نہیں کیا۔ نمبر 109، نماز اور دعا۔ قنوت میں پڑھی جانے والی دعا کے علاوہ بھی ہر نمازی اپنی نماز کے درمیان اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر دعا کرتا ہے اور خداوند منان سے ہدایت جو اس کی نعمتوں سے ایک بہترین نعمت ہے طلب کرتا ہے، اور نماز شروع کرنے سے قبل بھی کچھ دعائیں وارد ہوئی ہیں اور مستحب ہے کہ نماز کی تعقیبات میں بھی دعائیں پڑھی جائیں۔ بہرحال ہر وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے اہل دعا و مناجات بھی قرار پاتا ہے۔ البتہ دعائیں کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ پہلے خداوند عالم کی بزرگی کا اقرار کرنا چاہیے، اس کے بعد اس کی بے پناہ نعمتوں سے کچھ خصوصاً اس کی معرفت، اسلام، عقل، علم، ولایت، قرآن، آزادی اور سوچنے اور سمجھنے کی قوت جیسی نعمتوں کا اقرار کرے اور اس کا شکر ادا کرے۔ اس کے رسول اور آل رسول پر درود و سلام بھیجے۔ اس کے بعد بغیر اس کے کہ کوئی اور سمجھے اپنے گناہوں اور غلطیوں کی طرف متوجہ ہو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرے، پھر صلوات پڑھے اور دعا کرے، اور اس میں بھی پہلے تمام لوگوں خصوصاً والدین اور ان لوگوں کے لیے جن کا ہم پر حق ہے دعا کرنا چاہیے۔ خود نماز میں خدا کی حمد و توصیف، اس کی نعمتوں کا بیان، اس سے طلب ہدایت اور رحمت موجود ہے جو دعا اور نماز کے درمیان گہرے رابطے کی علامت ہے۔ نقطہ نمبر 110، سورہ نساء کی 161ویں آیت میں خداوند عالم دانشوروں، مومنینوں، نمازیوں اور زکوٰۃ دینے والوں کی عظیم جزا اور انجام کی خوشخبری دیتا ہے، لیکن ان گروہوں کا نام لیتے وقت نمازیوں کا ایک خاص انداز میں تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ان چاروں جملوں پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ دوسرے جملوں کی نسبت نماز کے انداز بیان میں فرق ہے۔ مثلا نماز کے لیے بھی کہنا چاہیے تھا وَمُقِیمُ الصَّلَاۃ، تاکہ راسخون، مومنون اور موتون کی ہی صورت رہتی، لیکن خدا نے المقیمین کہا ہے، یعنی میں نماز کے لیے ایک خاص قصد رکھتا ہوں، اور ہم جیسے طالب علموں کی زبان میں آئینہ المقیمین، نماز پر میری خاص توجہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ان الصلاۃ و نسکی، سورہ انعام آیت نمبر 162، جبکہ لفظ نسک کے معنی عبادت کے ہوتے ہیں جو نماز کو بھی شامل ہے، لیکن نماز کا نام خاص طور پر جداگانہ ذکر کرتے ہیں تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ سورہ انعام کی 73ویں آیت میں ارشاد ہے ہم نے انبیاء کو نیکیاں انجام دینے اور نماز قائم کرنے کے بارے میں وحی کی ہے، جبکہ نماز بھی کار خیر کا ہی ایک جز ہے، لیکن اس کا امور خیر کے ساتھ الگ سے نام ذکر ہوا ہے، اور قرآن کی یہ خصوصی توجہ نماز کی اہمیت کو جتانے کے لیے ہے۔ نمبر 111، خاشعانہ نماز، ایمان کی پہلی شرط۔ یقیناً مومنین کامیاب اور رازدگار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ المومنون آیت نمبر 102۔ توجہ رہے کہ انبیاء کے مسلک میں کامیابی اور رازدگاری کا یقینی و حتمی ہونا معنویت کی بنیاد پر ہے، جبکہ ظالم و سرکش افراد قوت و قدرت کی بنیاد پر کامیابی کا یقین حاصل کرتے ہیں۔ فرعون نعرہ لگاتا تھا آج جس شخص کو بھی فوجی غلبہ مل گیا وہ ضرور رستگار ہوگا۔ بہرحال انسان چاہے جیسے اور جس طرح لوگوں کی خدمت اور کار خیر انجام دے، اگر وہ نماز کے سلسلے میں کوتاہی سے کام لے گا تو کبھی بھی کامیاب اور رازدگار نہ ہوگا۔ نمبر 112، نماز اور سرور و نشاط۔ قرآن منافقین کے بارے میں فرماتا ہے وہ سستی اور کاہلی سے نماز پڑھتے ہیں، ان کے ہاں عاشقانہ جوش نہیں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی
54ویں آیت میں عشق و خلوص کے بغیر انفاق اور خیرات کی سخت تنقید کی گئی ہے۔ اس کی وجہ بھی روشن ہے۔ عبادت اور ثقافت و بخشش کا ہدف و مقصد معنوی ہے، اور اس معنوی مقصد کے حصول کی شرط اخلاص و محبت ہے۔ نمبر 113، اہل نماز کے درجات۔ بعض لوگ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ خضوع و خشوع ایک جسمانی اور روحانی تربیت ہے۔ حضرت رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو نماز میں اپنی داڑھی سے کھلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اگر اس کے یہاں ذرا بھی روحانی خضوع و خشوع ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت آسمان کی طرف نگاہ رکھتے تھے، لیکن اس آیت کے نزول کے بعد زمین پر نگاہ رکھتے تھے، یعنی لوگ وقت نماز کے انتظار میں رہتے ہیں۔ یہ آیت قرآن میں 2 جگہ نازل آئی ہے۔ سورہ انعام میں نماز کی حفاظت اور انتظار کو قیامت پر ایمان کی نشانی بتایا گیا ہے۔ جو لوگ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اس قرآن پر بھی ایمان لے آئیں گے، اور یہ لوگ اپنی نماز کی حفاظت کریں گے۔ بعض لوگ نماز کی خاطر سب کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 37۔ ذکر خدا میں نہ تو تجارت کا پیشہ رکاوٹ ہے اور نہ ہی خرید و فروخت مانے ہیں۔ مال و دولت ان کے نزدیک ایک اچھے خدمت گزار کی حیثیت رکھتا ہے، نہ کہ اچھے آقا اور مالک کی۔ بعض خوشی خوشی نماز کے لیے قدم بڑھاتے ہیں، بعض لوگ بہترین لباس پہنتے ہیں۔ تمام مسجدوں میں زیب و زینت کا سامان کرنا مسجد کی رونق بڑھانے کے لیے، نماز کے احترام میں، لوگوں کے احترام میں، وقف اور واقف کے احترام میں۔ لیکن اس آیت کے آخر میں ارشاد ہے کہ اسراف نہ کرنا۔ بعض لوگ نماز سے دائمی انسیت اور عشق رکھتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، یہاں آیت میں دوام مستحبی نمازوں سے مربوط ہے، لیکن اسی سورہ معارج کی 34ویں آیت میں جو ارشاد ہوا ہے، میں واجب نمازوں کی پابندی اور حفاظت مراد ہے، جو تمام شرائط کے ساتھ ادا کی جانی چاہیے۔ بعض لوگ نماز کے لیے وقت سحر بیدار ہو جاتے ہیں۔ بیدار ہو جاتے ہیں۔ لفظ وجود خواب اور نیند کے معنی میں ہے، لیکن تہجد کے معنی خواب سے بیدار ہو جانے کے ہیں۔ اس آیت میں رسول اسلام سے خطاب ہے، رات کو کچھ دیر اٹھ کر قرآن پڑھا کیجیے، یہ آپ کے لیے ایک اضافی فریضہ ہے۔ مفسرین نے اس تعبیر سے مراد نماز شب کو لیا ہے۔ بعض لوگ نماز کے ساتھ صبح کرتے ہیں اور بعض لوگ سجدے میں آنسو بہاتے ہیں۔ خدایا میں شرمندہ ہوں کہ 1412 کی نیمہ شعبان میں یہ تمام مراحل لکھ رہا ہوں، لیکن میں خود ان میں سے کوئی ایک منزل بھی طے نہیں کر سکا ہوں۔ میرے عزیز قائرین، آپ میری فکر نہ کریں، اپنا فریضہ انجام دیں۔ نقطہ نمبر 114، نماز ہم سے باتیں کرتی ہے۔ آیات اور روایات کے مطابق ہر انسان کے اعمال قیامت اور برزخ میں اس کے سامنے مجسم ہو کر سامنے آتے ہیں۔ اچھے کام نیکیوں اور برے کام برائیوں کے پیکر ہیں۔ اعمال کی اچھائی اور برائی خود ہمارے ہاتھوں میں۔ من جملہ روایات میں ہے کہ ملائکہ اچھی نمازیں بڑی ہی اچھی شکل میں مقام بالا تک لے جاتے ہیں۔ اس وقت نماز انسان سے کہتی ہے، خدا تیری ویسی ہی حفاظت کرے جیسے کہ تو نے میری حفاظت کی ہے۔ لیکن وہ نماز جو اپنے تمام شرائط اور احکام کے ساتھ نہ پڑھی جائے، اس کو سیاہ اور تاریک شکل میں لے کر جاتے ہیں اور نماز فریاد کرتی ہے، خداوند عالم مجھے برباد کرے خداوند عالم تجھے برباد کرے جیسے کہ تو نے مجھے برباد کیا ہے۔ اسرار الصلاۃ، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس کے ساتھ یہاں پہ کتاب باب سعادت نماز کے بارے میں 114 نقطے مصنف استاد محسن خیراتی اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوتے ہیں کسی دوسری کتاب کے ساتھ بہت جلد۔ جزاک اللہ۔